کہانی جوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ گاؤں کے الگ پرانے مگر صاف ستھرے گھر میں بانو بی بی اور حاجی بشیر احمد رہتے تھے۔ دونوں کی عمریں 80 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ چہرے پر جھریاں، ہاتھوں میں کپاہٹ، مگر دل اب بھی وہی تھا، والدین والا، قربانی دینے والا۔ کبھی یہ گھر کہکہوں سے گونجتا تھا، صبح کا سورج بیداری کی آوازیں لے کر آتا، اور شام کو بچوں کی باتوں اور کھیلوں سے ہر کونا روشن ہو جاتا۔ بانو بی بی 8 بچوں کی ماں تھی، 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ان بچوں کی پرورش انہوں نے ماں کی ممتا اور باپ کی محنت سے کی۔ حاجی صاحب کسان تھے، محنت مزدوری کرتے، بچوں کو پڑھایا، بڑا کیا اور سب کی شادیاں دھوم دھام سے کی۔ سب بچے اب شادی شدہ اور اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کا بزنس چل رہا تھا، کوئی سرکاری نوکری پر تھا، اور کوئی دبئی میں، کوئی اسلام آباد میں، اور بیٹیاں بھی بڑے گھروں میں بیاہی گئی تھی۔ مگر اب وہ گھر جہاں کبھی خوشیاں تھی، خوشبوئیں تھی، ویران ہو چکا تھا۔ دیواروں پر جمی گرد اور چھت سے ٹپکتا پانی گویا وقت کے تھپیڑوں کی گواہی دے رہا تھا۔ بانو بی بی اب گاؤں کی کچھ خواتین کے گھروں میں صفائی، برتن دھونا اور روٹی پکانے کا کام کرتی تھی۔ ان کی کمزور کمر، ہاتھ اکثر ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے، مگر مجبوری تھی۔ 2 وقت کی روٹی اور دوائیوں کا خرچ اب وہ خود اٹھاتی۔ حاجی صاحب مسجد میں صفائی کرتے، اذان دیتے، اور کبھی کوئی صدقہ خیرات مل جاتا تو شکر ادا کرتے۔ ان کی آنکھیں اب بھی راستہ تکتی تھی کہ شاید کوئی بیٹا یا بیٹی آئے اور کہے، ابا چلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو آرام دیں گے۔ مگر یہ صرف ایک خواب تھا۔ ایک دن بانو بی بی نے چولہے پر ہاتھ جلا لیا، ہاتھ جل گیا، چھالے بن گئے۔ انہوں نے ایک بیٹی کو فون کیا، بیٹا ذرا 2 دن کے لیے آ جاؤ، ہاتھ جل گیا ہے، گھر کا کام نہیں ہو رہا۔ بیٹی بولی، امی بچے اسکول جا رہے ہیں، میاں کی میٹنگیں چل رہی ہیں، کیسے آؤں؟ آپ کسی اور کو بلا لیں۔ بانو بی بی نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نجمہ نے بانو باجی سے کہا اور بولی، باجی تمہارے 8 بچے ہیں اور تم لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو، کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کا؟ بانو بی بی کی آنکھوں سے آنسو پلکوں سے ٹپک پڑے، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، میرے بچوں کو اللہ ہدایت عطا کرے۔ ایک رات حاجی صاحب کو شدید بخار ہو گیا۔ بانو بی بی دوائیاں لینے گئی، مگر دعا کی قیمت زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنے کان کی بالیاں بھیج دی۔ حاجی صاحب نے کمزور آواز میں کہا، تم نے بچوں کو اس لیے پڑھایا تھا کہ وہ ہمیں سہارا دے، نہ کہ ہم بوجھ بن جائیں۔ بانو بی بی نے ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ سب جانتا ہے، بس ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ کچھ ہفتے گزر گئے، حاجی صاحب کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ بانو بی بی دن میں کام کرتی، رات کو شوہر کی تیمارداری۔ اب تو ان کے پاس دوا کے لیے پیسے بھی نہ تھے اور گھر میں کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ ایک دن انہوں نے سب بچوں کو مشترکہ واٹس ایپ گروپ پر میسج بھیجا، بیٹو ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر کسی کے پاس وقت ہو تو آ جائے، دوا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے اسپتال لے جانے کا کہا ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، کوئی جواب نہ ہے۔ صرف ایک بیٹے نے میسج کیا، امی میں بہت مصروف ہوں، اگلے ہفتے دیکھتا ہوں۔ بیٹیوں کی اور بیٹوں کی طرف سے مایوسی،
ماں جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر بچوں کو دودھ پلایا تھا، جو خود بھوکی رہ کر انہیں کھانا کھلاتی تھی، آج وہی ماں ایک ٹھنڈے الفاظ پر قناعت کر رہی تھی۔ گاؤں کے کچھ بزرگ اور نوجوان حیران تھے، حاجی صاحب کے بچے کہاں ہیں؟ کیا وہ اکیلے رہتے ہیں؟ اتنے پڑھے لکھے بچے ہیں، سب شادی شدہ، مگر والدین تنہا۔ ایک دن گاؤں کے امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں یہ کہانی عوام کے سامنے رکھی، مگر نام نہ لیا، صرف اتنا کہا، جن کے والدین زندہ ہیں وہ جنت کے دروازے کھلے رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پائیں گے۔ کچھ لوگ متاثر ہوئے، کچھ نے سچ پہچان لیا، لیکن جن کو پہچاننا تھا ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہے، بانو بی بی بازار میں تھی، کام کے بعد کچھ سبزی لینے گئی تو اچانک ان کا چھوٹا پوتا نظر آیا، جسے وہ برسوں سے نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا، بچہ کو پہچان تو وہ گئی، مگر بچہ انہیں نہ پہچان سکا۔ مگر بانو باجی نے خوشی سے پکارا، اوے میرا شہزادہ، ادھر آؤ دادی کے پاس۔ بچہ ڈر گیا۔ ماں فوراً بولی، بچے کو ہاتھ مت لگانا، وہ بیمار ہو جائے گا، اور پلیز آپ راستہ دے دیں۔ بانو بی بی کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا، انہوں نے نظریں جھکا لی اور بغیر کچھ کہے واپس پلٹ پڑی۔ چند دن بعد حاجی صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ بانو بی بی نے پڑوسیوں کی خواتین کی مدد سے انہیں اسپتال پہنچایا، مگر حالت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اولاد ہے تو بلا لیجئے، وقت کم ہے۔ بانو بی بی نے پھر ایک آخری بار بچوں کو کال کی، بیٹا تمہارے ابا آخری وقت پر ہیں، آ جاؤ۔ کسی نے فون بند کر دیا، کسی نے کہا میں کام پر ہوں، اور کسی نے جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ حاجی صاحب نے آہستہ سے کہا، بانو کیا بچے آئیں گے؟ انہوں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، نہیں، اب ہمیں اللہ سے ہی امید رکھنی چاہیے۔ اسی رات حاجی صاحب نے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی محلے والوں نے کیا۔ اولاد صرف تصویریں دیکھ کر افسوس کر کے اور افسردہ اموجی بیچتی رہی۔ حاجی صاحب کی وفات کے بعد بانو بی بی بالکل ٹوٹ گئیں۔ وہ پہلے ہی بہت کمزور تھی، اب اندر سے بھی بکھر چکی تھی، ان کا جسم جیسے صرف ایک خالی خول تھا۔ انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب وہ گاؤں چھوڑ دیں گی، مگر جانے سے پہلے انہوں نے ایک طویل خط لکھا، 8 بچوں کے نام، خط جو پرانے صندوق میں رکھا، جین کی شادی کی چوڑیاں، حاجی صاحب کا رومال اور بچوں کے بچپن کی تصاویر بھی تھی۔ خط کچھ یوں تھا، میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہیں محبت سے پالا، خود فاقے کیے مگر تمہیں بھوکا نہ ہونے دیا۔ ہم نے سردی میں تمہیں کمبل دیا اور خود رات جاگتے رہے۔ ہم نے تعلیم کے لیے تمہیں ہر طرح کی ضروریات تمہاری پوری کی۔ نوکریاں تم نے کی، شادیاں کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا، یہ سب دیکھ کر دل خوش ہوتا تھا، مگر جب ہمیں تمہاری ضرورت پڑی تو تم دور ہو گئے۔ تم نے پوچھا بھی نہیں کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں، کھاتے ہیں یا نہیں، بیمار ہیں یا صحت مند۔ حاجی صاحب چلے گئے، تم ان کے جنازے میں بھی نہ آئے۔ شاید تم سمجھتے ہو کہ ہم ضعیف ہیں، بیکار ہیں، مگر یاد رکھنا، جو والدین کے ساتھ کرتا ہے اس کی اولاد بھی وہی کرتی ہے۔ میں جا رہی ہوں کہیں دور، جہاں تمہاری یاد بھی نہ آئے۔ اب تم آزاد ہو، وہ وقت دیکھنا نہ پڑے جو ہم نے دیکھا۔ تمہاری ماں بانو بی بی۔ یہ خط پڑوسن زبیدہ بی بی کے حوالے کر دیا گیا، اور کبھی کوئی بچہ آیا تو آپ دے دینا۔ کچھ ماہ بعد ایک ایسا وقت آیا کہ اولاد کو بھی دن دکھائی دینے لگے۔ بڑا بیٹا، جسے دبئی میں بزنس کا بڑا گھمنڈ تھا، مالی بحران میں آ گیا، کروڑوں کا نقصان ہوا اور واپس گاؤں آ گیا۔ دوسرا بیٹا، جو اسلام آباد میں انجینئر تھا،
اس کا بیٹا نشے میں ملوث ہو گیا اور جیل جا پہنچا۔ تیسرا بیٹا جو دیندار بننے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی بیوی عدالت پہنچ گئی اور خلا لے لیا۔ چوتھے بیٹے کو دل کا دورہ پڑا اور تنہا اسپتال میں پڑا رہا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ پانچویں بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا بازو کٹ گیا۔ بیٹیاں بھی سکھی نہ رہیں، شوہروں سے جھگڑے، سسرال کی ذلت اور بچوں کی نافرمانیاں ان کا مقدر بن گئی۔ ایک ایک کر کے سب کو احساس ہو چلا کہ شاید یہ والدین کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ تو انہوں نے ہمت کی کہ گھر جانا چاہیے اور ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے محلے والوں سے پوچھا تو زبیدہ بی بی نے ان کے سامنے ماں کا خط رکھا۔ سب نے وہ خط پڑھا اور بے اختیار رو دیے، دل شرمندگی سے بھر گئے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نے والدین کو رلایا۔ سب بچوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی والدین کی تعلیمات پر گزاریں گے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک بزرگوں کا مرکز قائم کیا اور اس کا نام رکھا دارالفلاح حاجی بشیر و بانو یادگار۔ وہاں روزانہ قرآن خوانی ہوتی، بزرگوں کی خدمت کی جاتی اور ہر مہینے والدین کی یاد میں صدقہ خیرات ہوتا۔ یہ سب کرنے سے ان کے دل کا کچھ سکون تو ملا، لیکن بانو بی بی واپس نہ آئی۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئی، کہاں دفن ہوئی، لیکن ان کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں آج بھی زندہ ہیں۔ تو دوستو، اپنے والدین کی قدر کریں۔ یہ کچھ لمحے ہوتے ہیں زندگی کے جو پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے شادی اور شادی کے بعد ادھیڑ عمری اور پھر بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ ایک جیسا ہی ہے، مگر یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس نے اپنے وقت پر کیا کیا۔ دوستو، کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی موضوع آپ کو پسند ہو تو ہمیں بتائیں، ہم اس پہ آپ کے لیے کہانی ضرور بنائیں گے۔ شکریہ۔